بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العالمین کے بابرکت نام سے جو رحم کرنے والا بہت زیادہ مہربان ہے۔ تمام قسم کے درود و سلام آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، امام الانبیاء، خاتم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اس رب کائنات کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت ہوں گے، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک انسان کی محبت اور اللہ کی محبت۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جس چیز کو کھونے سے انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے، تو دراصل انسان کو محبت بھی اسی چیز سے ہوتی ہے۔ یعنی جس چیز کے کھونے سے ڈرے گا، اسی چیز سے زیادہ اسے محبت ہوگی۔ اور اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت اپنے دل میں رکھے گا، تو پھر اسے کھونے کے لیے اسے تیار بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب تم اللہ کو کھو دینے سے نہیں ڈرتے، تو پھر کیا ذائقہ ہے کہ اگر تم سے وہ چیز بھی چھین لی جائے جو عطا بھی اسی اللہ نے کی تھی، اور انسان ادا کرنے والے رب کو ہی بھول بیٹھے۔ انسان کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی۔ ہم اپنی ضرورتوں کے خول کو محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو کھونے سے نہیں ڈرتے۔ کوئی محبوب چیز سامنے آ جائے تو ہم نے اللہ کی محبت کا جو خول چڑھایا ہوتا ہے، اسے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا جو ہم نے ایک ڈھونگ رچایا ہوتا ہے، اس خول کو جو اپنے گرد ہم نے چڑھایا ہوتا ہے، جب ہماری پسندیدہ چیز، ہماری محبوب چیز آ جائے، اور وہ چیز اگر اللہ کی قائم کردہ حدود سے بڑھ کر ہے، حدود سے باہر ہے، تو ہم اللہ کی محبت کا خول جو چڑھا ہوتا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہم خود بڑے منافق ہیں، لیکن ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ ہم اس سے دور جاتے ہیں تو پھر وہ بھی ہمیں ایسی بھول بھلیاں میں الجھا دیتا ہے کہ انسان کھو جائے۔ دنیا کے اندر انسان کو اتنا مگن کر دیتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور اللہ اس کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ جاؤ ساری دنیا آزما لو، دنیا کے ہر رنگ دیکھاؤ، آنا تو تمہیں واپس میرے پاس ہی ہے۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ وہ ساتھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ساتھ بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ صرف تھکا دیتا ہے انسان کو دنیا کے لیے، خواہشات کے لیے، محبت کے لیے، اتنا تھکا دیتا ہے کہ اسے کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس اذیت بڑی بے سکون دنیا کے لیے اس نے اللہ کو چھوڑا تھا۔ اللہ کی بنائی گئی بھول بھلیاں میں گھومتا انسان لڑکھڑاتا ہوا اسی کے پاس پہنچتا ہے۔ تھکا ہارا سکون کا متلاشی انسان تب ہوتا ہے نادم، شرمندہ، بہتے ہیں تب ندامت کے آنسو، تب کرتا ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گناہگار، نادم، محبوب بندے کا منتظر پروردگار تب مسکراتا ہے کہ آگے لوٹ کر۔ اللہ تو ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ تو شرمندہ نہیں کرتا۔ ندامت میں بھیگا انسان جب دہلیز پہ آ کر پروردگار کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اے اللہ تیرا خطا کار بندہ آ گیا، خطاؤں کا پتلا لے کر آ گیا، تیرا نافرمان بندہ آ گیا، تیرا گناہگار بندہ آ گیا، اے اللہ تیرا
جو ہے تیرے نام کو بھلا دینے والا آج تیرے در پر آ گیا ہے، تو وہ اللہ اس کو نا امید نہیں کرتا، اللہ اس کو نا امید کر کے واپس نہیں لوٹاتا۔ وہ اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو دہتکارتا بھی نہیں ہے، وہ تو فوری پناہ دے دیتا ہے اپنے بندے کو۔ انسان کو جب پناہ باری تعالیٰ ملتی ہے نا، اور جو سکون اسے میسر ہوتا ہے اپنے کل سے ملا کر، تب ملتی ہے اسے حقیقی محبت۔ اللہ کی محبت کا رنگ دیکھو کہ اللہ کے در پر چلا گیا انسان، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر چلا گیا، اپنے گناہوں کے بوجھ کی گھٹری کو اپنے سر پر رکھ کر چلا گیا، اور جا کے رب کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا، یا اللہ گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، اے اللہ سیاکار ہوں، تیرے در پر آ گیا ہوں۔ تو میرا اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، جو انسان کی توبہ کا منتظر، فرمایا میرے اللہ انسان کی توبہ کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ پلٹ کر میرے در پر آ جائے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، میرے سے معافی مانگے، تو میں اللہ اس کو معاف کر دوں۔ یہ میرے رب کی محبت، اور پھر ڈرتا ہے اسے اس محبت کے کھونے کا۔ تب ہوتی ہے اسے حقیقی محبت جب اسے محبت کھونے کا ڈر ہوگا، اللہ کی محبت۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ انسان گناہ کرنے سے ڈرے گا، رب کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے۔ جب انسان کو رب سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو پتہ ہے انسان ولی بن جاتا ہے۔ اور ولی پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو رب کی مان کے چلتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں ایک مسلمان اور ولی میں کیا فرق ہے؟ مسلمان اور ولی کے اندر کو اور کی کا فرق ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانتا ہے، اور جو مومن ہے وہ اللہ کی مان کر چلتا ہے۔ اپنے ہر معاملات کے اندر وہ اپنے رب کی حدوں کو دیکھتا ہے، اپنے ہر کام کے اندر میرے رب کی رضا کو دیکھتا ہے، اپنی ہر خواہش کے اندر میرے رب کے فرمان کو دیکھتا ہے، اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آج ہماری محبتیں، آج ہم محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ آج ہم سے بڑا منافق اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس کی محبت کا ہول بھی چڑھاتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی سچویشن آ گئی جو ہمیں بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے، لیکن وہ رب کی نافرمانی کا سبب بن جاتی ہے، رب کی قائم کردہ حدود کو توڑنے کا سبب بن جاتی ہے، پھر تب ہم کیا کرتے ہیں؟ تب ہم اپنی اس محبت کا جو ڈھونگ رچایا ہے اس کو ایک طرف رکھ کر اس دنیا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، دنیا کے رنگ کے اندر رنگ جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس رب کی محبت کے اوپر۔ جب یہی بندہ تھکا ہارا، جب دنیا اس کے ذلیل کر دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے، دھتکار دیتی ہے جب دنیا، اور دنیا کے اندر جب انسان چور چور ہو جاتا ہے، لوگوں کے رویے کو دیکھ کر، لوگوں کے احساسات کو دیکھ کر جب انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دنیا کے دھکے کھا لیتا ہے، اور تب وہ انسان سوچتا ہے یہ دنیا کے لیے میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اس دنیا کی خواہشات کے لیے میں نے اپنے رب کی قائم کردہ حدود کو توڑ دیا۔ اور جب یہ ٹوٹا ہارا انسان، شکست زدہ انسان جب رب کے در پر آتا ہے، پھر اللہ اس کے کوئی بھی بات کو اللہ نہیں دہراتا، اللہ اس کو نہیں کہتا کہ تو چلا جا میں تجھے دھتکارتا ہوں، نہیں، میرے رب کی محبت تو دیکھ، میرا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ اپنے بندے کی توبہ کا منتظر ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ تو غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، اللہ تو رحمت للعالمین بھی ہے، اللہ خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، اللہ معاف کر دے،
تو میرا اللہ اس بندے کے گناہوں کو اللہ نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے، اللہ اس بندے کے گناہوں پر قلم پھیر دیتا ہے، میرا اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہم غور کریں، آج ہم اللہ کی کتنی باتیں مانتے ہیں، آج ہم اللہ کی کتنی مان کر چلتے ہیں۔ اگر آج ہم اللہ کی مانیں تو ہمارا شمار بھی ان مومنین کے اندر ہو جائے، ان ولی لوگوں کے اندر ہو جائے جو اللہ کی ہر بات مان کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اوپر صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھایا ہے، صبغۃ اللہ یعنی میرے اللہ کا رنگ چڑھایا ہے، اللہ کی رضا والا رنگ چڑھایا ہے، اللہ کی خوشنودی والا رنگ چڑھایا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ سے محبت کا تقاضا جو کرتے ہیں وہ مخلص ہو کر کریں۔ جب ہم اللہ والے بن جائیں گے پھر اللہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا، اللہ آخرت کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ وہ کہتی ہے نا، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے دھتکار دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں اللہ تجھے دھنسا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ اور بندیا یاد رکھ، آخر میں ہوگا بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ اے انسان، تو جتنا مرضی دنیا کے اندر دھنس جا، جتنا مرضی میرے رب سے بھاگ جا، لیکن اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ ہاں، اگر دنیا کے اندر رہ کر اپنے آپ کو جھنجھوڑ لے گا، اپنے آپ کو ٹٹول لے گا اور اللہ کی محبت کو پا لے گا تو اللہ تجھے دنیا بھی دے دے گا، اللہ تیرا آخرت کے اندر مقام بھی اچھا کر دے گا۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرمائے، اور اللہ خشوع و خضوع والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔